الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تبارك وتعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں محبت کو عام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ دنیا سے نفرت کو، ظلم کو، زیادتی کو، ان سب کو مٹانے کے لیے اور انسانیت میں آپس میں محبت، دلجوئی، خدمت، ان جذبوں کو پیدا کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں نفرتیں تھیں، ظلم تھا، زیادتیاں تھیں، اختلافات تھے، اور اتنا تھا کہ بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے تھے، اور نفرتوں کا بازار اتنا گرم تھا کہ ذرا ذرا سی باتوں پر صدیوں لڑائی چلتی۔ ایک لڑائی جس کا تذکرہ تاریخ کے کتابوں میں ملتا ہے، اوس اور خزرج کی لڑائی۔ یہ لڑائی صرف اونٹ کے پانی پہلے پی لینے پر ہوئی تھی کہ تمہارے اونٹ نے میرے اونٹ سے پانی پہلے کیسے پی لیا۔ اس بات پر یہ لڑائی ہوئی اور دسیوں سال چلی، سینکڑوں جانیں اس میں چلی گئی۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا سبق پڑھایا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا اور محبت سے جینا سیکھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی کہ پھر وہ صحابہ جو آپس میں کبھی نفرتوں کے ساتھ جی رہے تھے، ایک دوسرے کی بے انتہا قدر کرنے والے اور ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے والے بن گئے۔ اور یہ ایسا نہیں تھا کہ 2 بنے، 4 بنے، 6 بنے، بلکہ پوری جماعت ایسی بنی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے محبت کے جذبوں کے ساتھ جینے اور ان کے رحم دل ہونے کی گواہی قرآن میں دی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کا حال یہ ہے کہ جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا منکر ہے، یہ اس کے تو سخت خلاف ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہایت محبت،
نہایت رحمت، نہایت نرمی، نہایت شفقت آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اب محبت اور رحمت اور نرمی کا حال یہ تھا کہ ہر ایک کی فکر یہ تھی کہ میں تکلیف اٹھا لوں اور سامنے والے کو راحت مل جائے، میں بھوکا رہ جاؤں سامنے والا کھانا کھا لے، میں پیاسا رہ جاؤں سامنے والا پانی پی لے۔ اس کی مثالیں ہیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے تو صحابہ میں دسیوں واقعات، خود نہیں کھایا کھلا دیا، خود نہیں پیا پلا دیا، خود نہیں لیا دے دیا، بے شمار جذبات اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں۔ ایک صحابی آئے بہت غریب، ان کے بغل میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کے یہاں ایک درخت تھا کھجور کا، اور وہ کھجور کبھی کبھی ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ کر کے اس مسلمان صحابی کے گھر میں گر جاتی، بچے وہ کھجور اٹھا لیتے، اور یہودی اس بات پر جھگڑتا کہ یہ میرا درخت ہے، میری کھجور ہے اور میں نہیں کھانے دوں گا۔ ان صحابی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا حال یہ ہے، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، بغل میں ایسے ایسے ایک مکان ہے، اس میں ایک درخت لگا ہے، اس کی شاخیں ہمارے گھر پہ جھک رہی ہیں، ہوا کے جھونکوں سے کبھی دو چار کھجوریں گر جاتی ہیں، بچے اٹھا لیتے ہیں، تو وہ اس پر جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں یوں کہا کہ کوئی ہے جو اس درخت کو خرید لے؟ کوئی ہے جو اس درخت کو خرید لے؟ اور جو خریدے گا میں جنت میں اس کو کھجور کا درخت دلوا دوں گا، یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک صحابی اٹھے اور پہنچ گئے اور اس سے جا کر سودا کیا کہ بھئی یہ جو تمہارا کھجور کا درخت ہے یہ تم ہمیں دے دو۔ وہ بھی بہت سمجھدار تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں دوں گا۔ کہنے نہیں، اس کی قیمت جو تم لینا چاہو وہ قیمت میں دے دوں گا، لیکن یہ درخت تم مجھے دے دو۔ کہنے لگا کہ بدلے میں 100 کھجور کے درخت چاہیے، بدلے میں 100 درخت کھجور کے درخت چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، شرط منظور۔ اس نے کہا یار یہ تو مان گیا، اب کیا کریں؟ تو پھر اس نے دوسری شرط لگائی، یعنی 100 کی 100 ایک جگہ چاہیے، 100 درخت ایک جگہ چاہیے۔ اب یہ صحابی تھوڑا فکر مند ہوئے، کہنے لگے ٹھیک ہے یہ بھی شرط منظور۔ اب یہ درخت میرا؟ انہوں نے کہا یہ درخت تمہارا۔ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، فرمایا یا رسول اللہ وہ درخت تو میں نے لے لیا اور وہ آپ کی نظر ہے، آپ جو کرنا چاہیں۔ آپ نے ان صحابی کو بلایا اور ان سے یوں کہا کہ اب بچوں سے کھجور چھیننے کی ضرورت نہیں، یہ کھجور کا درخت تمہارا ہے۔ پھر ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب مسئلہ یہ ہے کہ سودا اس شرط پہ ہوا ہے کہ درخت چاہیے اور 100 چاہیے اور ایک جگہ چاہیے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے
اور اپنے ہاتھ سے 100 درخت لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان درختوں کو بڑا کیا اور پھر وہ باغ اس کو دے دیا۔ کیا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ آپ سوچو کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ اس کے پیچھے مقصد تھا ایک ایمان والے کی تکلیف کو دور کرنا، ایک ایمان والے کی دلجوئی کرنا، ایک ایمان والے کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا۔ یہی تو مقصد تھا نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب کچھ کیا۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتا دیا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد دنیا میں محبتوں کو عام کرنا ہے، نہ کہ نفرتوں کو۔ اچھا، پھر اب محبت عام کیسے ہوگی؟ یہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا۔ فرمایا دیکھو، محبت عام کرنے کے کچھ راستے ہیں۔ کیا؟ کہ پہلا راستہ تو فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ پہلا راستہ محبت کے وجود میں لانے کا سلام کو عام کرنا ہے، کہ سلام کو عام کرو، کثرت سے سلام کرو۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزانہ 20 آدمیوں کو سلام کر لے، جو آدمی روزانہ 20 آدمیوں کو سلام کر لے، جنت میں اس کا داخلہ طے ہے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ اچھا، اس عمل کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آپ سوچو کہ اس عمل کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، کہ سلام کو عام کرو۔ اچھا، شیطان سب سے پہلے سلام بند کرواتا ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو گئی، سلام بند۔ ذرا سی ناراضگی ہو گئی، منہ پھیر لیا، میں نے کہا جی نہ سلام کریں گے نہ جواب دیں گے۔ شیطان سب سے پہلے سلام بند کرواتا ہے۔ اچھا، ساری تکلیفیں اور ساری اندر کی ناراضگی ایک سلام سے نرم پڑ جاتی ہے۔ آپ کسی سے بات کریے، کرے بھائی فلاں سا، ارے صاحب ان سے تو ہماری بول چال بند ہے، سلام دعا بند ہے، سلام دعا بند ہے۔ پتا چلا کہ شیطان سب سے پہلے اس پر حملہ کرے گا کہ یہ سلام کلام بند کر دے، پھر ہم اس نفرت کو دشمنی میں بدل دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو وجود میں لانے کا ایک راستہ بتایا ہے کہ سلام کو عام کرو۔ سلام صرف جان پہچان والوں کو نہیں، ہر ایک ایمان والے کو سلام، ہر ایک ایمان والے کو، ہماری جماعت کا ہو نہ ہو، ہمارا رشتہ دار ہو نہ ہو، ہماری فکر کے مطابق چلتا ہو نہ چلتا ہو، ہر ایک کو ہم سلام کرنے والے بن جائیں، کہ یہ محبت کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات فرمائی، محبت کو عام کرنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اطعم الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جو اب اس زمانے میں بالکل ختم ہو گیا۔ اب کھانا صرف شادی کا رہ گیا ہے، ہمارے بیٹے کی شادی ہے آپ کی دعوت ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہے آپ کی دعوت ہے، تو کھانا صرف شادی کا رہ گیا ہے۔ اچھا، یہ شادی کا کھانا یہ محبت کا کھانا نہیں ہے، یہ محبت کا کھانا نہیں ہے، یہ بدلے کا کھانا ہے یا دکھلاوے کا کھانا ہے۔ میں نے 100 آدمیوں کے یہاں کھایا ہے، اب میں نہیں کھلاؤں گا تو
ہاں، میں نے 100 آدمیوں کا کھایا ہے، اب میں نہیں کھلاؤں گا تو انہوں نے میرے پورے گھر کو پوچھا تھا، اب میں نہیں پوچھوں گا تو کیا بھائی؟ شادی میں دعوتیں اسی کی تو ہوتی ہیں نا. تو یہ جو دعوت ہے، یہ دعوت بدلے کی ہے یا دکھلاوے کی ہے؟ اصل مقصود کھانے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت میں کھلانے والے بنے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت میں کھلانے والے بنے. کہ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں. اچھا، کھانا کھلانے کے لیے مرغا بنوانا ضروری نہیں، بریانی بنوانا ضروری نہیں، گھر پہ بلانا ضروری نہیں. جو چیز میری بساط کے اندر ہے، میری گنجائش کے اندر ہے، بنا لی اور لے جا کر کے پیش کر دی. وہ واقعہ ہے نا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حلوہ بنایا، حلوہ اچھا بنا تو دل چاہا رسول اللہ کو کھلا دوں، تو رسول اللہ کے گھر لے کر آ گئی. حضرت عائشہ کے گھر پہ تھے، یا رسول اللہ حلوہ اچھا بنا تھا، دل چاہا آپ کو کھلا دوں تو لے آئے. ایک حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے اور وہ رسگلے بیچا کرتے تھے. تو ایک دن آئے، کہنے لگے حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو رسگلے کھلاؤں. غریب آدمی تھے. حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بس دو رسگلے لانا، اس سے زیادہ لاؤ گے تو واپس کر دوں گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ چلا گیا، اور جب کا وعدہ کر کے گیا تھا تب آیا تو دیکھا کہ سر پہ مٹکا رکھا ہوا ہے. وہ مٹکا لے کے آیا. حضرت نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے حضرت رسگلے. کہنے بھائی میں نے تجھ سے 2 کہے تھے، حضرت 2 ہی ہیں، حضرت 2 ہی ہیں. اب وہ جو حضرت نے کھول کے دیکھا تو ایک رسگلہ 20 رسگلوں کے برابر. کہنے حضرت آپ نے 2 کہے تھے، میں 2 لایا ہوں. یہ ہوتے ہیں کھلانے والے، ہے نا. اور حضرت نے اس کے وہ رسگلے قبول کر لی. حضرت تھانوی کے ہاں ایک بڑے مالدار آئے اور آ کر کے حضرت سے بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد گھر گئے، اور گھر سے جا کر کے اس زمانے میں 1,00,000 روپے کا منی آرڈر بھیجا. حضرت نے محسوس کر لیا کہ یہ آدمی اپنے نام کے لیے اتنا بڑا ہدیہ بھیج رہا ہے. حضرت نے اس منی آرڈر کو واپس کر دیا. اب جب وہ واپس پیسے پہنچے تو وہ بڑا تل ملایا. کہنے حضرت میں آپ سے بیعت ہوا اور میں نے آپ کو اتنا بڑا ہدیہ بھیجا، آج تک آپ کو ایسا مرید نہیں ملا ہوگا، آج تک آپ کو ایسا مرید نہیں ملا ہوگا جس نے 1,00,000 روپیہ ہدیہ دیا ہو. تو حضرت نے جواب میں لکھ کے بھیجا کہ تجھے بھی آج تک ایسا پیر نہیں ملا ہوگا کہ جس نے 1,00,000 کا ہدیہ یوں واپس کر دیا ہو. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھایا کہ ہم اللہ کے لیے کھلانے والے بنے. اچھا، اب اللہ کے لیے کھلانا تو چٹنی روٹی میں بھی مزہ آئے گا. ہمارے والد صاحب فیروز آباد رہتے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی. ماسٹر عباس صاحب یہ بھی فیروز آباد میں رہتے تھے. ان کی شادی ہو گئی تھی لیکن بیوی اس وقت تک فیروز آباد آئی نہیں تھی. تو ہاکی کھیلا کرتے تھے.
تو ایک دن ہاکی کھیل کر کے تھکے ہارے ہمارے گھر آ گئے ابی کے پاس، اور کہنے لگے یار احسن صاحب بہت زور کی بھوک لگی، گھر میں باسی روٹی رکھی تھی اور ڈالڈا گھی، تو والد صاحب نے وہ روٹی اٹھائی اور ایک تشتری میں گھی نکالا اور ایک تشتری میں چینی اور لا کر کے رکھ دی کہ لو کھا لو، اور وہ مزے لے لے کے کھایا۔ آبا صاحب خود کہتے تھے کہ اس روٹی اور اس ڈالڈے کے گھی میں جو مزہ آیا وہ مرغن کھانوں میں نہیں آیا۔ تو ہم اللہ کے لیے کھلانے والے بنے۔ مولوی صاحب سے بہت محبت ہے، امام صاحب سے بہت محبت ہے، مفتی صاحب سے بہت محبت ہے۔ اب محبت ہے تو کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سے ایسا تعلق، مولوی صاحب آپ سے ایسا تعلق، شادی میں آپ کو ضرور آنا ہے، شادی میں آپ کو ضرور آنا ہے، اور شادی میں سب کام خلاف سنت ہوں گے، شادی میں سب کام خلاف سنت ہوں گے۔ اب مولوی صاحب جائیں تو مصیبت میں، نہ جائیں تو مصیبت میں، کیونکہ جائیں گے تو 10 دیکھیں گے، جو ہو فلاں صاحب کے یہاں شادی تھی، بڑے پیسے والے تھے، تو مولوی صاحب ان کے یہاں یوں کھانا تھا، ایسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، اور مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور نہ جائیں تو وہ ناراض کہ مولوی صاحب میرا آپ کا تعلق ایسا، اور آپ نے جو ہے ہمارے لڑکی کی شادی کی دعوت قبول نہیں کی اور آپ آئے نہیں۔ میں تو اب بہت اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ یا تو تم اپنی شادیوں کو سادہ کر لو، اپنی شادیوں کو سادہ کر لو، اور اگر شادی کو سادہ نہیں کر پا رہے ہو تو علماء کو بلانا بند کر دو، ان پر پریشر مت ڈالو، تمہیں ان کی دعوت کرنی ہے گھر پر بلاؤ، دال روٹی کھلا دینا، سبزی روٹی کھلا دینا، وہ تمہاری اس شادی کی دعوت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بالکل اصرار مت کرو، اس بات کا خیال رکھو کہ یہ ہماری قوم کے رہبر ہیں، ان کو ہم ایسے اعمال پر مجبور نہ کریں جس پر وہ نکیر نہ کر سکیں، جس کو وہ روک نہ سکیں۔ آپ بتاؤ کہ ایک ایسی شادی جہاں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جا رہا ہے، جہاں میوزک بج رہا ہے، جہاں بے پردگی ہو رہی ہے، وہاں مولوی صاحب کو بلا کر کے بھلے تم میز پر بٹھا کر کھانا کھلا دو، ایک کونے میں بٹھا کر کھانا کھلا دو، آنے والا سارا مجمع یہ دیکھے گا کہ جی عبداللہ صاحب کے گھر کی شادی تھی اور مولوی صاحب وہاں کھانا کھا رہے تھے۔ اب یہ مولوی صاحب اگر کسی وقت یہ کہیں گے کہ بھائی ایسی شادیاں اور ایسی چیزیں یہ غلط ہیں، تو وہ کہے گا مولوی صاحب خود تو کھا کے آئے۔ اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس پر اصرار مت کرو۔ پہلی چیز محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اپنی شادی کو سادہ کر لیتے کہ نہیں جی میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، مولوی صاحب کو نہیں چھوڑ سکتا، یا تو یہ طے کر لو، اور یہ نہیں کر پا رہے ہو تو پھر مولوی صاحب سے کہہ دو کہ جی بس آپ دعا کر دو، اور اس میں مولوی صاحب کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے کہ جی واہ صاحب واہ ہمیں شادی میں نہیں بلایا، مولوی صاحب کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے، انہوں نے بہت اچھا جزاک اللہ، ضرور دعا کریں گے اللہ تم کو سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق دے، ہم دعا ضرور کریں گے، اور تمہارا احسان ہوگا کہ تم ہمیں نہ بلاؤ، اور پھر دعوت کرو، گھر پر بلاؤ۔ ہمارے ہاں ایک نوجوان نے ہماری دعوت کی، اچھا دعوت کی کہ ہمارے
بھتیجے کا عقیقہ ہے. بہت اچھی بات ہے. چلا گیا میں وہاں پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ منگنی بھی ہے, اور جی وہ فلاں آ رہے ہیں اور فلاں آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, منگنی بھی ہے. اب میں پہنچا تو میں نے کہا بھائی تم نے تو کہا تھا عقیقہ ہے. کہ وہ مول صاحب میں بتانا بھول گیا تھا. میں نے فوراً چپل پہنی اور میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. ارے میں نے کہا نا, میں نے کہا میں تمہارا کھانا تمہارے گھر آ کر کھاؤں گا اور خود کہہ کے کھاؤں گا کہ بھئی آج میں تمہارے آ رہا ہوں کھانا کھانے, لیکن اس وقت نہیں کھاؤں گا, کیونکہ تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ میں نے آپ کو عقیقے میں بلایا ہے, لیکن یہ جو منگنی کا کھانا ہو رہا ہے اب میں کسی سے کیسے منع کروں گا؟ جب کوئی دوسرا آئے گا اور یہ کہے گا کہ میری بیٹی کی منگنی ہے, آپ آئیے اور کھانا ساتھ کھائیے, میں اسے کیسے منع کروں؟ میں نہیں منع کر سکتا. حالانکہ وہ نوجوان میرا بڑا قریبی, بہت مجھ سے محبت کرتا ہے, بہت میری اس نے خوشامد کی, لیکن میں نے خوب پیار اور محبت سے اسے سمجھایا, وہ بات سمجھ میں آ گئی. تو ہم علماء کو بھی مجبور نہ کریں اور علماء بھی اس کی شکایت نہ کریں. یہ جو حکم دیا گیا اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, تو کانپور میں ہمارے ایک دوست ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور کوئی مہمان, میں بس اپنا ہی بتا دوں کہ میں پہنچا ہوا تھا, نماز کے بعد کھانا ہونا تھا, مسجد میں کوئی صاحب مل گئے, کوئی مول صاحب مل گئے, کوئی ساتھی مل گئے, کہنے ارے آئیے چلیے کھانا کھا لیجیے. کرے نہیں, میں نہیں آؤ مول صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کھائیں گے, آپ بھی کھا لینا. تو جی انہوں نے بلا لائے اور ساتھ میں کھانا کھلا دیا. جیسے آپ نے فضائل رمضان میں سنا ہے نا کہ جی ایک گھونٹ پانی پلا دے, ایک گھونٹ لسی پلا دے, ایک کھجور کھلا دے, تو روزہ افطار کا ثواب مل جائے گا. ایسے ہی کھانا کھلانا کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا مرغا کھلانا, یہ نہیں کہا گیا بریانی کھلانا. اور جب تک امت کھلا رہی تھی, امت میں آپس میں محبتیں تھیں, امت میں آپس میں محبتیں تھیں. اور جب امت کھلانا بھول گئی اور کھانے کی فکر میں لگ گئی تو دو نقصان ہوئے. پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ اللہ نے برکتیں اٹھا لی, اللہ نے برکتیں اٹھا لی, پہلا نقصان. اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ محبتیں کم ہوتی چلی گئیں, پھر صرف غرض والی محبت رہ گئی. میری ان سے غرض وابستہ ہے تو چائے بھی میرے ساتھ پیئیں گے, کھانا بھی میرے ساتھ کھائیں گے, ہاں گھر میں کوئی اچھی چیز بنے گی تو ان کے گھر میں بھیجوں گا. کیوں کہ میری ان سے غرض وابستہ ہے. اور جب غرض نکل گئی تو میں ان کو بھول گیا, نہ میں ان کو جانتا اور نہ یہ مجھے جانتے. ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ غرض نکالو اور لات مارو, غرض نکالو اور لات مارو, اپنا کام سیدھا کرو اور لات مار دو. عام یہ مزاج بنتا چلا جا رہا ہے, اور یہ سب یہود و نصارہ کی دین ہے. اخلاص اور اخلاق اور محبتیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں وہ سب ختم ہوتی چلی جا رہی, اور صرف غرض کی محبتیں رہ گئی, غرض کے تعلقات رہ گئے. میری غرض وابستہ ہے, میں 10 بار آ رہا ہوں آپ کے یہاں, اور جب میری غرض پوری ہو گئی سالوں گزر جاتے ہیں, ہم خبر نہیں لیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو محبت کرنے کے اصول سکھائے ہیں کہ تم کھلانا سیکھ جاؤ گے تو محبتیں عام ہو جائیں گی.
پوری امت کو اسی بنیاد پر کھڑا کیا تھا کہ تم کھانے نہیں آئے، تم کھلانے کے لیے آئے. صحابہ سب کھلانے والے. وہ واقعہ ہے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی کے یہاں سری آ گئی. انہوں نے سوچا میرے پڑوسی کو زیادہ ضرورت ہے، اس نے وہاں بھیج دی. اس نے اگلے اور گھوم کے اسی گھر میں واپس آ گئی. کیوں؟ سب کھلانے والے تھے. مسئلہ کیا تھا کہ سب کھلانے والے تھے تو کہیں نہیں رکی، وہ ہر جگہ آگے بڑھتی رہی اور بڑھتے بڑھتے آخر وہیں آ گئی جہاں سے چلی تھی. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے یہاں آ گیا، جو میری ضرورت کا ہے کھا لو، جو بچ جائے فریج میں رکھ دو، کل کام آئے گا. اور اب تو کل نہیں، مہینے بھر تک کی پلاننگ ہے. ہاں بقرعید آ رہی ہے، اب پورے مہینے کی پلاننگ ہوگی کہ جو قربانی کرو اور گوشت مہینے بھر کا فریز کر لو. غلط نہیں ہے، ناجائز حرام نہیں ہے. ہاں کہیں یہ سوچو کہ مول صاحب یہ کہہ گئے تب سب غلطی ہو گیا. لیکن جیسے اپنے کھانے کی فکر کرتے ہو، کھلانے کی بھی فکر کر لو. کتنے محلوں میں، کتنے علاقوں میں ایسے گھر ہیں اور ایسے پڑوس ہیں کہ پڑوسی بھوکا سو گیا اور مجھے نہیں پتا چلا. پڑوسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا اور مجھے نہیں پتا چلا. کتنے رشتہ دار ہیں جن رشتہ داروں کے ہاں تنگی کی وجہ سے مہینہ گزر گیا، اس کے گھر میں گوشت نہیں بنا اور مجھے پتا نہیں چلا، میں نے فکر نہیں کی، اور میرے گھر میں روز مرغا بن رہا ہے. تو ہم کھلانے والے بنا کر بھیجے گئے. اطعموا الطعام، کہ لوگوں کو کھلایا کرو، لوگوں کو سلام کیا کرو. پھر فرمایا تحابو، ہدیہ دیا کرو کہ ہدیے کے ذریعے سے محبتیں بڑھتی ہیں. اللہ نے گنجائش دی ہے اور وسعت ہے، دے سکتے ہو، خاندان والوں کو ہدیہ دیا کرو. پیر صاحب کو سب ہدیہ دیتے ہیں، پیر صاحب کو سب ہدیہ دیتے ہیں، چچا کو ہدیہ نہیں دیتے، پھپھا کو ہدیہ نہیں دیتے، خالہ کو ہدیہ نہیں دیتے. جیسے پیر صاحب کو ہدیہ دینے میں ثواب ملے گا، اس سے زیادہ چچا کو، خالہ کو، پھپھا کو ہدیہ دینے میں ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اپنے خاندان والوں کی مدد کرنا اور پھر اس مدد کو بالکل خاموشی سے کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایسے اخلاص کے ساتھ. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو بھیڑ لگ گئی، بھیڑ لگ گئی. 300 گھرانے ایسے تھے جن کا چولہا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جل رہا تھا. پتہ ہی نہیں تھا، ساری زندگی نہیں پتہ چلا. مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اتنے گھرانوں میں چولہا جعفر کی وجہ سے جل رہا تھا. اسی وجہ سے زکوٰۃ، صدقات، اس کا جو نظام ہے، اس کا نظام 5 روپے 10 روپے تقسیم کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد ہے ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا. اور ضرورت مندوں میں سب سے زیادہ ضرورت مند، سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے. جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا حق ہے. بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے،
ان سب کا حق ہے. اللہ نے گنجائش دی ہے، پہلے ان کی مدد کرو، ان کے کاموں کو پورا کرو. تو وہ جو مال کا خرچ ہے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ سامان کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ نقد کی شکل میں ہو، حکم یہ ملا ہے تم دینے والے بنو. دو گے تو محبتیں بڑھیں گی، اور بدلے کی نیت سے مت دو، بدلے کی نیت سے مت دو. ہاں، شادیوں میں لوگ دیتے ہیں کہ جی فریج میری طرف سے، کہ جی صوفہ میری طرف سے، کہ جی بیڈ میری طرف سے، کہ جی واشنگ مشین میری طرف سے، دیتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب کے بیٹی کی شادی تھی، میرے دوست تھے، میں ان کے گھر گیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیا تیاری کی تم نے شادی کی؟ تو انہوں نے گنانا شروع کیا، کہنے لگے جی واشنگ مشین ہو گئی، فریج ہو گیا، الماری ہو گئی، اور اے سی ہو گیا، اور یہ. اب میں ان کے گھر میں دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا. میں نے کہا بھائی تم یہ سامان تم نے کیا پہنچا دیا وہاں؟ کہ لیں نہیں نہیں. میں نے کہا تو پھر کہاں رکھا ہے؟ سودا کریا ہے؟ کیا کیا؟ کہ لیں نہیں نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ لیں گے جی فلاں کے یہاں شادی ہوئی تھی تو میں نے واشنگ مشین دی تھی تو وہ واشنگ مشین دیں گے، فلاں کے یہاں میں نے الماری دی تھی تو وہ الماری دیں گے، فلاں کے یہاں میں نے فریج دیا تھا تو وہ فریج دیں گے. اوہو، پتہ ہی چلا کہ دیتے وقت ہی نیت یہ تھی کہ بدلے میں یہ چاہیے. تو گویا تو یہ تو دینا ہی حرام ہو گیا. شادی میں گئے، لفافہ دیا 501 روپے کا، کیا کہتے ہیں کہ جی نام نوٹ کرو. بھائی نام کائے کے لیے نوٹ کرو؟ کہ لیں جب ہمارے یہاں آئے گی تو ٹیلی کریں گے 501 آئے کہ نہیں آئے. تو اب وہ جب جائے گا تو وہ 501 کے بجائے 511 لے کے جائے گا. اور یہ لفافے کا لینا اور لفافے کا دینا دونوں حرام ہے، دونوں حرام ہے. جو بدلے کی نیت سے دیا جائے اور بدلے کی نیت سے لیا جائے تو یہ دینا مراد نہیں. مراد وہ دینا کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ سے چاہیے، مجھے اس کا بدلہ اللہ سے چاہیے. میں جو تمہاری مدد کر رہا ہوں یا جو میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس کا بدلہ تو مجھے اللہ دے گا. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اس کا بدلہ تو مجھے اللہ دے گا. اس نیت کے ساتھ اپنے مال کا خرچ کرنا. اب میں نے دیا، میری کوئی نیت نہیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں، میں چاہتا نہیں، پھر کوئی آدمی مجھے کسی موقع پر ہدیہ دے، وہ بھی اس نیت کے ساتھ دے کہ مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، اور یہ میں بدلے میں نہیں دے رہا ہوں، میری گنجائش اتنی ہے تو اتنا دے رہا ہوں، نہیں ہوگی نہیں دوں گا، تو ٹھیک ہے. اس کو ضروری سمجھنا، لازمی سمجھنا. اسی طرح یہ جو شادیوں میں دعوت ہوتی ہے کہ جی فلاں نے گھر کے ایک آدمی کو پوچھا تھا اس لیے ہم بھی ایک کو پوچھیں گے، فلاں نے پورے گھر کو پوچھا تھا اس لیے ہم بھی پورے گھر کو پوچھیں گے، اور اب اور اس سے آگے بڑھ کر کہ جی ہم نے پورے گھر کو بلایا تھا، اب اس بلانے والے نے ایک آدمی لکھا، کہنے واہ جی واہ، ہم نے پورے گھر کو پوچھا تھا تو دعوت تو پورے گھر کی ہے، چلو بھائی چلو سب چلو. ہاں یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. لوگ ابی سے محبت کرتے ہیں، تعلق ہے، تو جتنے دعوت نامے آتے ہیں سب ماں اہل و عیال آتے ہیں، سب ماں اہل و عیال آتے ہیں.
اچھا اتفاق جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ بھئی جو گنجائش تھی اس گنجائش کے اعتبار سے بلایا گیا. پتہ یہ چلا کہ وہ ظہر سے عشاء ہو گئی اور آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ بھئی ہم نے اس کو اکیلے بلایا تھا، وہ 8 آدمی آ رہے ہیں، 10 آدمی آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بھئی حضرت کے ہاں کھانا ہے، سب چلو. اچھا چلو حضرت کے ہاں کھانا سمجھ کر کے آتے تو بھی ٹھیک تھا. کسی نے پوچھا کہ بھئی تمہارے یہاں دعوت نامہ ایک کا آیا تھا کہ سب کا آیا تھا؟ کہ نہیں، ہم نے سب کو بلایا تھا، ہم نے سب کو بلایا تھا. جب ہم نے بلایا تو وہ ہمارے ایک لکھیں یا 2 لکھیں، دعوت سب کی ہے. یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم نے معاشرت کے دین کو سیکھا نہیں کہ معاشرت کا دین کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ ساری چیزیں سکھا کر گئے تھے، یہ ساری چیزیں بتا کر گئے تھے. مقصود یہ تھا کہ دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوں. اصل مقصد یہ کہ اللہ اس کا رسول محبت کو عام کرنا چاہتا ہے، دلوں کو جیتنا سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی مدد کرنا سکھایا. کتنی مدد سکھائی؟ فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو. کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. ایمان کے شعبے بیان کیے، فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اولها لا الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے اور سب سے افضل اور سب سے اعلی جو شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے چھوٹا درجہ ایمان کے شعبوں میں وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گھر کا کوڑا نکال کر کے سڑک پہ ڈال دیتے. حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ تکلیف دینے والی چیزیں ہٹانا، ہم نے تکلیف پہنچانے والی چیزیں گھر کے باہر لا کر ڈال دی. اور یہ خیال بھی نہیں آتا کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی. جبکہ ایمان والوں کو سبق سکھایا گیا تھا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صاف ستھرا ہے، صفائی ستھرائی پسند کرتا ہے. مدینہ میں حکیم اپنا دواخانہ سال بھر چلا کر اور پھر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گیا. لمبا واقعہ ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی کیوں جا رہے ہو؟ تم کو کسی نے ستایا، تم سے کسی نے ایمان لانے کی زبردستی کی، تم کو تنخواہ نہیں ملی، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے نہیں یہ سب کچھ نہیں، بات صرف ایک ہے. کہ وہ کیا؟ کہ اگر میں یہاں اپنا دواخانہ کھولے بیٹھا رہا تو میں اپنا فن بھول جاؤں گا. کہ کیوں؟ کہ کوئی مریض آتا ہی نہیں، کوئی مریض آتا ہی نہیں. کہ کیا وجہ ہے؟ کہ امیر المومنین کوئی بیماری نہیں پڑتا، مدینے میں کوئی بیماری نہیں پڑتا. تو حضرت عمر نے پوچھا تم حکیم ہو، آخر وجہ کیا ہے بیمار نہ پڑنے کی؟ کہہ لیں دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ اتنا صاف ستھرا ہے، مدینے کی گلیاں اتنی صاف ستھری ہیں کہ اس صفائی ستھرائی کی وجہ سے کوئی بیماری ان کے قریب آتی نہیں. کیونکہ بیماریاں تو گندگی میں پنپتی ہیں، اور مدینے والے اور مدینہ شہر سب اتنا صاف ستھرا ہے کہ یہاں کوئی بیماری پنپ ہی نہیں پاتی. ایک بات. دوسرے بیماریاں آتی ہیں کھانے سے، اور آپ کے صاحب، اشارہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے صاحب نے ان مدینہ والوں کو کھانا نہیں سکھایا، کھلانا سکھایا ہے. کھانا نہیں سکھایا، کھلانا سکھایا ہے. تو یہ کھاتے ہی نہیں تو بیمار کہاں سے پڑیں گے؟
ہم سب جو بیمار ہیں کھا کھا کر بیمار ہیں. ہاں چلے جاؤ ہوٹلوں پہ چلے جاؤ, فاسٹ فوڈ کے دکانوں پہ چلے جاؤ, فاسٹ فوڈ کے ٹھیلوں پہ چلے جاؤ, ہر جگہ جو علم غلم مل رہا ہے سب کھا رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں. اور کتنی چیزیں تو ایسی ہیں جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے ہانی کارک ہے, نقصان دہ ہے, اور پھر کھا رہا ہے. آج ہی ایک صاحب بتانے لگے, کہنے لگے کہ جی مجھے ہارٹ اٹیک آیا. بڑے ہمت والے ہیں وہ کہ مجھے ہارٹ اٹیک آیا اور میرے بڑا شدید درد ہاتھ میں اور شدید درد سینے میں, کوئی تھا نہیں. میں اٹھا, اپنا اسکوٹر اسٹارٹ کیا اور اسکوٹر اسٹارٹ کر کے ایک ہاتھ سے میں ڈاکٹر کے ہاں اسکوٹر لے کے چلا گیا. کہلے اسکوٹر کے ہاں گیا, ڈاکٹر کے ہاں گیا تو ڈاکٹر کی دکان سے پہلے ایک پان والے کی دکان مل گئی. میں نے صبح سے راجشری نہیں کھائی تھی تو میں نے اسکوٹر روکا, پہلے ایک پڑیا لے کے کھائی, پھر گیا ڈاکٹر کے یہاں, جبکہ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس نقصان کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور ڈاکٹر کے یہاں جا رہا ہے, پھر کھا رہا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے معاشرے میں, اس کی صرف اور صرف ایک وجہ کہ ہم نے وہ معاشرے والا دین نہیں سیکھا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے تھے, بتا کر گئے تھے کہ زندگی کو اس رخ پر لانا, زندگی کو اس رخ پر لانا. صحابہ نے جب اس کو سمجھا تھا اور اس کو اختیار کیا تھا تو سارا مدینہ امن کا بھی گہوارہ تھا, صحت کا بھی گہوارہ تھا, مال و متاع کا بھی گہوارہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتے آتے سارے مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا, سب زکوٰۃ دینے والے بن گئے تھے. جبکہ پیچھے 30 سال پہلے اسی مدینہ پر وہ حالات گزرے تھے کہ فاقوں پر فاقے آ رہے تھے, لیکن 30 سال کے اندر اندر زبردست انقلاب آیا, اور ایسا انقلاب آیا کہ سارا مدینہ مالدار بن گیا. بات یہ تھی کہ وہ جتنا مدینے کا عملہ تھا وہ پورے دین پر چل رہا تھا, چاہے وہ معاشرت کا دین ہو, چاہے وہ عبادات کا دین ہو, چاہے وہ معاملات کا دین ہو, چاہے وہ اخلاقیات کا دین ہو, چاہے وہ عقائد کا دین ہو, سارے دین پر وہ چل رہا تھا. اس لیے وہ دنیا کے لیے نمونے کی بستی بن گیا. اللہ نے آج بھی اس دین کے اندر وہی خاصیت رکھی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن اعلان کر رہا, الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اور جس چیز کو اللہ یہ کہے مکمل ہے, اس میں نقصان کہاں سے آ سکتا ہے, اس میں کمی کہاں سے آ سکتی ہے, اس کے ذریعے سے دقیانوسیت کہاں سے پنپ سکتی. وہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں دیا ہے, اور اس دین کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کی محبتوں پر رکھی, محبتوں کے لانے کا راستہ سکھایا ہے. سلام کو عام کرو, کھانا کھلانے کو عام کرو, یہ 2 کام کرو گے اللہ محبتیں پیدا کر دے گا. آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنو, ہر ایک اس فکر کے ساتھ جیے کہ میں سامنے والے کا حق ادا کروں گا. سب, باپ بھی, اولاد بھی, پیر بھی, مرید بھی, شوہر بھی, بیوی بھی, دوست بھی, پڑوسی بھی, سب یہ سوچ لیں مجھے ان کا حق ادا کرنا ہے, اور اپنا حق نہیں مانگنا, اپنا حق نہیں مانگنا. شوہر یہ سوچ لے مجھے بیوی سے اپنا حق نہیں مانگنا, اور بیوی یہ سوچ لے مجھے شوہر سے اپنا حق نہیں مانگنا. استاد یہ سوچ لے مجھے شاگرد سے اپنا حق نہیں مانگنا.
اور شاگرد یہ سوچ لے مجھے استاد سے اپنا حق نہیں مانگنا، پیر یہ سوچ لے مجھے مرید سے اپنا حق نہیں مانگنا، اور مرید یہ سوچ لے مجھے پیر سے اپنا حق نہیں مانگنا، اب بتاؤ جھگڑا کہاں پر ہوگا؟ ساری دنیا کے جھگڑے اپنے حق کے مطالبے کے لیے ہیں۔ بیوی لڑ رہی ہے، کیوں؟ میرا حق دو۔ اور شوہر لڑ رہا ہے، میرا حق دو۔ پڑوسی لڑ رہا ہے، میرا حق دو۔ نوکر لڑ رہا ہے، میرا حق دو۔ مالک لڑ رہا ہے، میرا حق دو۔ بیوپاری لڑ رہا ہے، میرا حق دو۔ ہر ایک اس لیے لڑ رہا ہے کہ میرا حق دو، کوئی اس لیے نہیں لڑ رہا میں تیرا حق دینا چاہتا ہوں۔ بتا دو عدالت میں کوئی مقدمہ ایسا ہو کہ جی میں ان کو ان کی زمین دینا چاہتا ہوں، یہ دینے کو تیار نہیں ہو رہے، ہے کوئی مقدمہ ایسا؟ میرے پاس ان کے باپ دادا کی جائیداد میں سے اور ترکے میں سے 5 لاکھ روپے نکل رہے ہیں اور میں انہیں دینا چاہتا ہوں، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہے ایسا مقدمہ؟ سارے مقدمے اس بات کے ہیں کہ انہوں نے یہ دبا لیا، انہوں نے وہ دبا لیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے انہوں نے نہیں دیا، مجھے انہوں نے نہیں دیا۔ اس لیے ہم کو سکھایا گیا کہ حق ادا کرنے والے بنو، اپنا حق معاف کرنے والے بنو، خود بخود محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ہر آدمی اس جذبے پر آ جائے مجھے حق ادا کرنا ہے، مجھے حق ادا کرنا ہے، ہر آدمی اس جذبے پر آ جائے، ایک زبردست انقلاب و تبدیلی آ جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ جتنی یہ معاشرت کے اعتبار سے جو باتیں اللہ نے آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے کہلوائی ہیں، ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیے اور ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔